بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ مونگ پھلی میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیے بناتے ہیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ اور نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ناظرین، دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک سے پردہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے نوالے کا گر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین، اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگایا کریں۔ بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور تا دیر تک جوان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کریں۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ ناظرین، منفی جذبات کے جسم پر منفی اثرات۔ جگر کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سخت پریشانی معدے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ دل و دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خوف گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ٹانگوں میں درد رہتا ہے، پاؤں یا ایڑیاں سن رہتی ہیں، شوگر کی وجہ سے ٹانگوں میں درد رہتی ہے، تو ہر وقت پین کلرز لینے کی بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں۔ لہسن، انگور، وٹامن سی، ادرک، مچھلی، کلیجی، اسٹرابری۔ ہر تعلق اپنی قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، والدین کی بڑی غلطیاں جو بچوں کا بچپن برباد کر دیتی ہیں۔ بچوں کے اچھے کام کرنے پر ان کو شاباش نہ دینا، بچوں کو غلطی کرنے پر ذلیل کرنا، بچوں کی بات سنے بغیر ان کو ڈانٹنا، بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا، بچوں کو بار بار تانے مارنا، بچوں پر اپنی خواہشات کا پریشر ڈالنا۔ ناظرین، بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ بادام کی 9 یا 11 گریاں رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ ان کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 21 عدد کشمش اور 2 عدد انجیر رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ ناظرین، نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کرو، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کریں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہارم دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، خوشی انسان کو اتنا ہی سکھاتی ہے جتنا غم سکھاتا ہے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہارم دہی کھا لیا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے کیلا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس تیل میں مچھلی تلی جائے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو مچھلی کی مہک غائب ہو جائے گی۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے سینے میں افاقہ ہوتا ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے سینے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ لونگوں کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے سینے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد لینے سے سینے میں شفا ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ ناظرین، امرود مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ اس سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ بیسن کو تھوڑے سے عرق غلام میں ملا کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے اور گردن کی جگہ پر لگا لیں اور تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیں۔ جب سارا پیسٹ خشک ہو جائے تو چہرے کو اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور نرم کپڑے سے خشک کر لیں۔ چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ صبح نہارم 1 پاؤ سے آدھا کلو دہی اور اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ہی ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچہ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھر آئے گا۔ ناظرین، جمعرات اور جمعہ کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔
ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ نظر کی کمزوری کے لیے آزمودہ ٹوٹکا: غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو جائے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے 3 کام کریں۔ شوق اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اپنی نیند کا بھی خیال کریں۔ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو پڑھنے سے پہلے سورۃ العلم نشرح مکمل پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ یا اللہ یا رحیم یا ہادی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھے نتائج عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گما بھی نہ ہوگا۔ روزانہ السی کے 1 یا 2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی، زکام، کھانسی، قبض سے نجات ملتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور قوت با میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہارمو بادام کھانے سے جلد چمکدار اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ناظرین، 50 سال میں 20 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو، پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو، آپ کو آرام آ جائے گا۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیمو تینوں چیزوں کو مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر لگا لیں۔ چہرہ نرم و ملائم اور خشکی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو تو 2 چٹکی اجوائن ابال کر اس میں 1 چٹکی شہد اور 1 چٹکی نمک ڈال کر استعمال کریں۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو خسخاس اور تھوڑے سے تل پیس کر رکھ لیں اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ سرد موسم میں روزانہ ایلو ویرا جیل چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین، روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے سر پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں، بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ناظرین، چائے پینے کے نقصانات۔ چائے پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چقندر، گاجر، کریلے، ٹماٹر، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ منہ اور حلق کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی، چٹکی بھر نمک اور گڑ ملا کر بچوں کو پلائیں۔ اس سے زکام، نزلہ، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف سے راحت مل جائے گی۔ روغن بادام میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ سرد موسم کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، اجوائن جگر کی سختی، بڑھا ہوا پیٹ، بدہضمی، گیس اور معدے کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری
پٹھوں اور بینائی کو قوت ملتی ہے۔ مغز بادام 7 عدد، کشمش 7 عدد دونوں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ کھا لیں۔ نزلہ، زکام اور جلدی بیماری دور ہو جائے گی۔ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی ہے، اس لیے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بادام کی شکل آنکھ سے ملتی ہے، اس لیے بادام نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھ کو طاقت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض دور کرتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ باسی روٹی گڑ کے ساتھ کھائیں یا سالن سے اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ، کھانسی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نزلہ، زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اجوائن کا قہوہ پی لیا کریں۔ مٹی کے برتن میں بنا ہوا سالن کھانے سے 80 سال تک طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری زندگی بھر محسوس نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگا لیا کریں، آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہو جائے گا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس اس سے مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 کھجوریں کھائیں۔ سانس کی تنگی، بلغم اور ریشہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس کالے دانہ کو یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، عرق پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں، افاقہ ہوگا۔ صرف 2 ہفتوں میں بڑھا ہوا پیٹ کم کرنا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ کھانے اور لیٹنے کے درمیان 30 منٹ کا وقفہ رکھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔